اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن کی 45 سورہ ہے جس کی 6 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو ذرا اس کا جو مطلب ہے وہ میننگ، اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، تل کا مطلب یہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا نتلوہا مطلب ہم پڑھ رہے ہیں، نتلوہا ہم تم پہ پڑھ رہے ہیں، علیکہ تم پہ بالحق، حق کے ساتھ، فبأی حدیث بعد اللہ و آیات یؤمنون، ان آیتوں خدا کے سوا آپ کس حدیثوں کو مانیں گے۔ تو اس جو آیت ہے اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے، مطلب کلیئر نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ حاضر ناظر حی القیوم اور ہر چیز پہ جو ہے نا وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جو ہے نا آپ کے پاس ایک کتاب، آیتیں، نشانیاں سب کچھ آ گئی ہیں جو بار بار آپ پہ پڑھتی جا رہی ہیں، اس کے بعد آپ دوسری کون سی حدیث پہ ایمان لائیں گے؟ اب ہمارے یہاں حدیث کا جو ہے مفہوم، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ہی بہترین حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے واقعہ، روایات، واقعے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی آیت کا اگر صحیح طریقے سے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب نکالیں، تو ہم کسی نہ کسی روایت اور کسی نہ کسی حدیث، کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ اس کو ملا کر پھر اپنے مطلب کا یہ سمجھیں کہ معنی نکال دیتے ہیں۔ اب میں کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی بھی مکتب فکر کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس آیات میں اللہ بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں، اللہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان آیت کے علاوہ کسی بھی حدیث پہ کوئی بھی ایمان جو ہے نا وہ نہیں لانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی حدیثیں، بہت سارے ایسے روایات ہیں جس پہ سب مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں ان کو اختلاف ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ یا یہ روایت جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، تو ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے غلط ہے۔ اس بنیاد پہ وہ آیات کی مطلب اپنی نکالتے ہیں۔ تو مطلب اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ملتی کہ بھائی یہ جو حدیث ہے، اگر سارے مسلمان اگر ایک چیز پہ اگر وہ کھڑے رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ سارے مسلمان اگر پوری ورلڈ کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں، اور وہ کنٹراڈکٹ نہیں کرتی آیت کے ساتھ، تو اس میں کوئی ماننے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایسی باتیں، ایسی روایات جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں یا شریعت کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹراڈکشن کر رہی ہے، مختلف لوگ مختلف مطلب نکال رہے ہیں، مختلف جو ہے نا اپنے دکان چلانے کے لیے، اپنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ایسی روایات آپ کے سامنے یا ایسی حدیثیں رکھتے ہیں جس سے وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کے پھر وہ قرآن کی آیت کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یا ایسی باتیں جو مطلب جن میں اختلاف آپ کو نظر آئیں، تو وہ باتیں اگر وہ لے کے پھر آیت کو کلیئر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے، تو سب کے لیے، لیکن ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے، ہم سب کے لیے یا ان لوگوں کے لیے یہ کلیئر کٹ ایک سوال ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں سوالیہ نشان ہے، فبأی حدیث کا مطلب فبأی مطلب یہ ہے کہ اور کس، یہ ایک سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تم پہ حق کے ساتھ، تو کون سی دوسری حدیثوں کی مطلب اللہ کی آیتوں کے بعد کون سی حدیثوں پہ ایمان لاؤ گے؟ کیا اور چیز بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ صرف اس آیت میں نہیں، قرآن شریف میں بیشتر مقامات میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دوسرا کتاب ہے آپ کے پاس جس پہ آپ آپ جس پہ ایمان لائیں، تو یہ ایک ہی کتاب ہے جس پہ ایمان لانا ہے۔ جب ایمان کی بات ہوتی ہے، دیکھیں
بات جب ایمان کی ہو تو پھر یہ لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مطلب اس میں کوئی بھی لا ریب ہے، اس میں کوئی بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور متقین جو ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں ہدایت لینا، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو لاریب کتاب کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ کو ایک ایسی کتاب دکھائی جاتی ہے جو لاریب نہیں ہے، جس میں شک ہے، جس میں لکھنے والا بھی شک کر رہا ہے، پڑھنے والے بھی شک کر رہے ہیں، بہت جگہ پہ جو ان کے واقعات جو ہیں ان کی روایتوں میں شک کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ایمان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ایمان اس پہ لائیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں اچھی بات لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے، ایک جو ہے ایسا کتاب، ایسی روایت آپ کے پاس پڑھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس کو ہمیں بالکل ماننا ہے، کیونکہ یہ ایک کامن سی چیز ہے، ایک اچھی بات کی کہی ہوئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے، صفائی جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو بالکل ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے، جب ایک ایسی چیز جہاں پہ آپ کی ایمان ہو، آنکھ بند کر کے فل لاریب کتاب، تو وہ صرف جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، جسے ہم فرقان کہتے ہیں، جسے ہم سلطان کہتے ہیں، جسے ہم برہان کہتے ہیں، تو یہ ایک ہی کتاب ہے جس پہ ہمیں جو ہے نا ایمان لانا ہے، اور 100% ہم اس پہ آنکھ بند کر کے ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، کوئی غلطی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے، تو اس میں غلطی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسی کتابیں جس میں لوگ انوالو ہیں، تو اس پہ 100% ایمان لانا اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ قرآن خود آپ کو بتا رہا ہے، اللہ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو فبأي حدیث بعد اللہ وآیات المؤمنین، ان آیاتوں اور اللہ کی آیتوں کے بعد کون سی حدیثیں، کون سے واقعات، کون سے ایسے روایت پہ آپ ایمان لائیں گے؟ تو آج کل جہاں پہ بھی آپ کو یہ فرقہ واریت اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، تو اس کی بنیاد یہی کتابیں، ایسے کتابیں جہاں پہ اختلاف ملتا ہے، پھر اختلاف میں جو ہے نا پھر لوگ اپنے اپنے طریقے کی شریعت بنا رہے ہیں، اور روز نئی چیزیں جو ہو رہی ہے، روز نیا فرقہ جنم لے رہا ہے، جس میں نئی شریعت، نئی دین میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور جو سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسی آیتیں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آیت بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ یہ جو دکاندار ہیں نا، جو یہ اپنی مذہب کے نام پہ جو دکان چلا رہے ہیں، وہ ایسی آیتیں سامنے لے کے ہی نہیں آتے لوگ اس طرف، کیونکہ اگر لوگ یہ چیزیں سمجھنے شروع کریں گے، جب یہ سوچیں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حدیث کو مطلب ایسی کتاب، ایسی آیتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی چیزوں کو ملانا، ایسی روایتوں کو ملانا، تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایسی آیت لے کے آؤں جس میں آپ کے تھوڑا مطلب آپ کو یہ تھوڑا سمجھ میں آئے کہ حدیث کیا ہے، اور اللہ جو ہے نا دوسری کتابوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حدیث کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے واقعات، اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی دوسری بات کر رہا ہوں۔ حدیث کا مطلب ہے، قرآن میں لفظ بار بار آیا ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ، حادثے، جیسے حادثہ لفظ ہے نا، یہ بھی ایک واقعہ ہے، تو کوئی بھی واقعہ بیان کرنا۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے واقعے بیان کیے ہوئے ہیں، وہ ساری حدیثیں ہیں اللہ کی، جیسے اللہ نازل احسن الحدیث، اللہ نے احسن حدیث نازل کی ہے، تو اس طریقے سے وہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان ساری جو ہے نا، یہ جو بھی آپ کے سامنے میں نے آیت جو تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم صرف یہی ہے کہ آپ کو کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جانا، ہدایت لینے کے لیے یہ لاریب کتاب ہے، اور اس لاریب کتاب کے سوائے کوئی ایسا کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جس میں شک نہ ہو، شکوں سے بھرا ہوا، اختلافوں سے